پینا بھی نہیں ہے، روزے دار کے سامنے اسے ظاہر بھی نہیں کرنا ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، اسے پردے میں کھانا ہے، پردے میں پینا ہے، پردے میں اسے روزے سے نہیں رہنا ہے، ورنہ روزے دار کے سامنے روزے دار کے احترام میں اسے روزے دار والی صورت بنا کر رہنا ہے۔ یہ ان کے لیے شریعت کا حکم ہے، تو یہ حکم ہے کہ روزے دار کے سامنے وہ نہیں کھا سکتی، نہیں پی سکتی ہے، روزے دار کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر سکتی ہے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، میرے لیے تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے، روزہ توڑنا فرض ہے، یہ نہیں کہہ سکتی۔ آپ ذرا سوچیں، عورتوں کے لیے حکم ہے روزہ نہ رکھے، پھر بھی حکم یہ ہے کہ روزے دار کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ میں روزے سے نہیں ہوں۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، کسی کو کوئی مرض ہوگا، مرض کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ چلے گا، لیکن یہ ہرگز نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے روزے دار کے سامنے گولی نکالیں اور ان کے سامنے کہا میں تو بیمار ہوں، یہ ہرگز نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا۔ آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس طریقے سے روزے دار کے سامنے کھائیں پیئیں، بلکہ روزے دار کا بھی احترام آپ پر لازم ہے، روزے کا احترام بھی آپ پر لازم ہے۔ اب جو لوگ جو بالکل لمبے تڑنگے، بالکل ٹو ویلر والے اور بازار وزار میں کام کرنے والے، وہ منہ میں گٹکا لگا کر وہ چلے پھرے اور ایسے روزے دار کے سامنے آ کر پٹر 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 منہ میں جو ہے گٹکا بھی چبائے، منہ میں پڑیا بھی چبائے، منہ میں پان بھی چبائے اور بات بھی کرے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فرد ہمارے سماج میں اسلام کا وہ اگر عامل ہے، اسلام کا وہ تابعدار ہے، اس کو یہ روا نہیں کہ وہ روزے دار کے سامنے اس حالت میں آئے، اور اگر آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو اسلامی قانون اس پر یہی نافذ ہوتا ہے کہ اس کی گردن مار دی جاتی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ سرکار وہ سے پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے، کس لیے ان پر روزہ فرض تھا؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ میرے نام لیوا دنیا میں چاروں طرف ہوں گے، اگر وہ میرے بارے میں واقعی محبت سے میرے اس واقعے کو پڑھیں گے، کبھی بھی میرے چاہنے والے رمضان میں روزہ نہیں چھوڑیں۔ شریعت کا حکم ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا جائے گا اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا جائے گا، شدت نہیں کی جائے گی، لیکن 10 سال کا جب وہی بچہ ہو جائے تو ماں باپ سختی کے ساتھ روزہ بھی رکھوائیں گے اور ماں باپ سختی کے ساتھ نماز بھی پڑھوائیں گے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ یہ نہیں کہ جب بالغ ہوگا تب، بلکہ پہلے ہی سے 10 سال کی عمر میں سختی کے ساتھ ان بچوں سے روزہ رکھوایا جائے۔ اب ماں باپ بھول جاتے ہیں ارے بچہ ہے، بچہ نہیں، بچہ بول بول کر بچے کو نہیں چھوڑا جاتا۔ جیسے ایک باغیچہ ہے، ایک باغیچہ دیکھیے مکھیا جی کا صحن کتنا خوبصورت لگتا ہے، یہ دروازہ ہے، اسی دروازے پر اگر گھاس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کاٹا نہیں جائے، تراشا نہ جائے، یہ دروازہ اچھا لگے گا؟ ذرا بتائیے گا، اچھا لگے گا؟ نہیں، اس کی گھاس کو کبھی کاٹنا پڑتا ہے، کبھی تراشنا پڑتا ہے، اسی جو ہے درمیان رکھنا پڑتا ہے جس درمیان میں اچھا لگے، یعنی تراشنا ضروری ہے۔ یہ بات بھی اگر سمجھ میں نہ آئی، درخت کو لے لیجیے، درخت کو آپ بالکل لگائیے، نیچے ہی سے اس کی شاخیں اگر پھوٹنے لگے تو آپ اس کی کٹنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ کٹنگ کریں گے کہ یہ سب زائد ہے، اس صورت میں گھاس جو ہے اپنے جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد تک یہ پہنچ نہیں پائے گا، اس کی شاخیں پھیل جائیں گی تو اس درخت کے جو تنے ہیں وہ صحیح نہیں ہو پائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ نیچے سے کاٹیں گے، ایک شاخ کو چھوڑیں گے، پھر آگے جا کر پھر کاٹیں گے، یعنی تراش ضروری ہے۔ اگر آپ کریں شاخ کیسے کاٹیں گے؟ شاخ کاٹیں گے تو یہ درخت ہمارا کمزور ہو جائے گا، تب تو پھر آپ کو بیابان، یہ جو بیابانی کرنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب کہیں گے ارے صاحب آپ تو اس کا مطلب ہے کہ اصول بار معلوم ہی نہیں ہے، جی واہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ درخت کو کیسے اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بچوں کے لیے حکم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے انہیں تراشا جائے، انہیں خراشا جائے، انہیں بھوکا رکھا جائے، انہیں کوئی مشقت میں ڈالا جائے، انہیں بزرگوں
صحبت میں رکھا جائے، پڑھایا جائے، لکھایا جائے، تاکہ 10 سال کی عمر تک وہ بچہ مکمل طور سے دین کو سمجھ جائے۔ بے شک، بالکل۔ اب جب اس پر نماز فرض ہو یا روزہ فرض ہو تو ایک دم پہلے سے سیکھ کر یہ بچہ پہلے سے تیار ہے، اب اس میدان میں جب جائے گا تو روزہ بھی صحیح سے کر لے گا اور نماز بھی صحیح سے پڑھ لے گا۔ یہ بچے کے اصول میں تھا۔ تو میں یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ غوث پاک نے احترام روزہ میں، احترام روزے دار میں آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ذہن ہے کہ ہم میں اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو غوث پاک کی پہلے دن کی عمر کو یاد کر کے کہ جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، ان سے ان کی عقیدت کو یاد کر کے ہمیں بھی کبھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میرے عزیز مسلمان بھائی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عظیم۔ آپ کہتے ہیں کہ جب 2 سال کی عمر میں جب آپ ہوئے تو آپ کی یہ کرامت مشہور ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ 18 پارہ قرآن انہوں نے سنا دیا تھا کہ 6 سال کی عمر کو جب میں پہنچا تو عام بچوں کی طرف میں محفل میں گیا، بچے بھی کھیل رہے تھے، ایک جانور کھڑا تھا جو بیل کی صورت میں تھا اور سارے بچے اس بیل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میرے دل میں بھی کیا ہوا کہ میں بھی اس بیل کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کیا اور اس کی دم کو میں نے پکڑ لیا۔ جیسے میں نے اس بیل کی دم کو پکڑا تو بیل نے پلٹ کر مجھے انسان کی زبان میں کہا، عبدالقادر کیا تو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے جب سنا تو یہ بیل ہو کر انسان کی بولی بولتا ہے، بھاگتا ہوا گھبرایا ہوا میں اپنی والدہ کے آغوش میں آیا، والدہ کو سارا واقعہ سنایا۔ والدہ نے کہا بیٹا تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، اللہ نے تجھے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ایسی محفلوں سے بچا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ پاک نے 91 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنے سال کی؟ 91 سال۔ 18 سال تک تو آپ نے گیلان، جو بھی ایران میں ہے اسی کو جیلان کہا جاتا ہے عربی میں۔ گیلان یہ فارسی لفظ ہے، وہیں پر آپ نے آپ کے نانا کی سرپرستی اور تربیت میں اچھی تعلیم و تربیت ہوئی، تمام علوم حاصل کر کے آپ بغداد گئے۔ بغداد میں 25 سال کی عمر تک آپ نے وہاں پہ تحصیل علم کیا۔ بہت سارے شیوخ تھے، ان شیخوں میں سب سے عظیم شیخ جن کا نام پیش کیا جاتا ہے وہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور 25 سال کی عمر کے بعد آپ 15 سال کے لیے آپ جنگل میں تشریف لے گئے، جہاں آپ نے دنیا کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑ کر صرف اللہ کی یاد میں مشغول ہوئے۔ 15 سال آپ نے جنگل میں گزارا، وہاں پہ آپ نے پتوں کے اوپر، جنگل کے پتوں کے اوپر گزر بسر کیا اور وہاں پر جو جھیل وغیرہ ہو وہیں سے آپ نے پانی کو جو ہے پیا ہے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات کو لمبا قیام کرنا اور جو ہے 2 رکعت نماز میں پورا جو ہے قرآن ختم کر دینا، یہ آپ کی صفت تھی۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ علم آپ نے اتنا حاصل کیا تو کہتے ہیں کہ درس العلم حتی صرت و خطبہ ونلت سعادہ بمول الموالی، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں کتب پڑھ گیا اور میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی نیک بختی حاصل کر، یعنی وہ کتب بن گئے پھر بھی عبادت میں لگ گئے، ریاست میں لگ گئے، خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ 40 سال کی عمر میں پہنچے تو پھر آپ کو واپسی کا حکم ملتا ہے۔ جب واپس آپ بغداد تشریف لاتے ہیں تو وہی مدرسہ جس میں آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، آپ کے شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں پر آپ کو شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں۔ آپ جب پڑھانے لگے دور و دراز سے اولیاء آئے، صلحاء آئے، شیوخ آئے، ہم جیسے ناکار لوگ نہیں، اس زمانے کے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی تھے وہ سب کے سب پوچھ کر کے سرکار غوث پاک کی خدمت میں آئے۔ آپ نے وہاں پہ 10 سال لوگوں کو پڑھایا، یعنی فقہ پڑھایا، حدیث پڑھایا، تفسیر پڑھائی، سب کچھ پڑھانے کے بعد
آپ نے کتابیں بھی ترتیب فرمائی اور سن 521 عیسوی میں آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ دعوت و ارشاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس 10 سال میں انقلاب کیا آیا کہ چاروں طرف سے جب طلبہ پہنچے، طلبہ یہ آج کل کے چھوٹے موٹے طلبہ نہیں، وہ بڑے بڑے جو علماء ہوا کرتے تھے 30 سال 40 سال والے، وہ سب کے سب جب وہاں پہنچے، وہ مدرسہ جو پہلے نظامیہ کے نام سے منسوب تھا، اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھا گیا، جو بغداد شریف کے اندر پہلے سے چل رہا تھا، اور اس کی توسیع کی گئی، بہت ساری عمارتیں بنائی گئی، اور اس طریقے سے اچھا نظم و نسق کیا گیا۔ سرکار کو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں یہ چل رہا تھا۔ جب آپ بازو نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے کئی واقعات لوگوں کے سامنے جو آپ کی زندگی میں گزرے تھے وہ آپ نے پیش فرمائے۔ مثلاً وہ ڈاکو والا واقعہ آپ نے وہیں پیش فرمایا۔ آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ میرا جب بچپنا تھا تو میرا یہی حال تھا۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ جب میں بغداد میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ بغداد میں 3 ہم ایسے جو ہے ساتھی تھے جو بڑے اچھے پڑھنے لکھنے میں تھے، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ابن سقہ تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اور تیسرے کا نام عبدالقادر تھا۔ عبدالقادر، ابن سقہ اور عبداللہ۔ اسی بات کو نصیحت میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں جب بغداد کی سرزمین پر تحصیل علم کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک غوث کے بارے میں ہم نے سنا کہ اسی بغداد کی سرزمین پر ایک غوث ہیں جو کبھی بھی لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی لوگوں کے درمیان تخت پر جلوہ فکر ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں شوق ہوا، اشتیاق ہوا کہ اس غوث کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ بیت الاسرار میں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے جو 2 ساتھی تھے، ایک کا نام ابن سقہ تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، ہم تینوں اس مدرسہ سے نکلے اسی محفل کی تلاش میں، اور اسی محفل میں جانے کے لیے ہم لوگ راستہ طے کر رہے تھے تو اچانک ابن سقہ نے کہا آج میں جاتا ہوں اس غوث کے سامنے ایسا سوال کروں گا اس غوث کی غوثیت رپوش ہو جائے گی۔ دوسرا جو ساتھی تھا اس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نے کہا میں ایک ایسا سوال کروں گا، دیکھوں کہ اس سوال کا جواب وہ صحیح دیتے ہیں کہ غلط دیتے ہیں۔ اور شیخ عبدالقادر خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ ان دونوں نے اکسایا، ارے تم بھی تو بولو، تم کیا کون سا سوال کرو گے؟ تو ان کا جو جواب تھا سمجھنے کے قابل ہے۔ میں اللہ کی پناہ اس بزرگ کی بارگاہ میں قریب بھی نہیں جاؤں گا، دور ہی سے ان کی زیارت کروں گا تاکہ میری ناک کی ہوا ان کی ناک تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تینوں پہنچے، مجمع لگا ہوا تھا، تخت بھی لگا ہوا تھا، تخت پر کوئی نہیں تھا، سب اسی غوث کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ غوث اسی تخت پر نمودار ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں مائک وائک نہیں تھا، اور جلال بھرے لہجے میں ابن سقہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے کہا او ابن سقہ، تو نے رستے میں یہ سوال کیا تھا کہ میں ایک ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے بلکہ ان کی غوثیت ختم ہو جائے گی۔ تو نے میری شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، جس کے نتیجے میں میں دیکھ رہا ہوں ان 2 انگلیوں کے درمیان سے کہ تیری پیشانی پر کفر لکھا ہوا ہے، تو کافر ہو کر رہا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تو کہہ رہا تھا کہ میں ایک سوال کروں گا، دیکھوں وہ صحیح جواب دیتے ہیں یا غلط۔ انہیں بھی میری شان میں جرأت مندی کا اظہار کیا۔ اس جرأت کا مظاہرہ جو تم نے کیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے دونوں کانوں کی لو تک پہنچنے والی ہے،
اور تو فرض کو اگر ادا کرے گا تو واجب کو نہیں کر پائے گا، واجب کو کرے گا